جو کوئی اپنے بھائی کو پیار کرتا ہے وہ نور میں رہتا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، دوسرا باب، 3 سے 11 آیت مقدسہ۔ اے پیارو، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو ہم اس سے جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو پہچان لیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں اسے پہچانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور سچائی اس میں نہیں، مگر جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، فی الواقع اس میں خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہم اسی سے جانتے ہیں کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں بستا ہوں، تو چاہے کہ جیسا وہ چلتا تھا ویسے ہی یہ بھی چلے۔ اے پیارو، میں کسی نئے حکم کی بابت نہیں بلکہ اس پرانے حکم کی بابت تمہیں لکھتا ہوں جو تمہیں شروع سے ملا۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا، تاہم جو لکھتا ہوں ایک طرح سے نیا حکم ہے۔ یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور اب چمکنے لگا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی کو پیار کرتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور اس میں ٹھوکر کھانے کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ زبور 96۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے گاؤ، خداوند کے لیے گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ قوموں میں اس کے جلال کا اور سب امتوں میں اس کے عجائبات کا بیان کرو۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے، پر خداوند نے افلاک کو بنایا، عظمت اور حشمت اس کے حضور ہیں، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں ہیں۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دوسرا باب، 22 سے 35 آیت۔ غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور۔ جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ اور وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔
جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے گا، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔